ہمارا عمرے کا سبق بھی الحمدللہ مکمل ہوا. نفلی طواف، نفلی عمرہ، اس کا بھی سبق کل تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. عملی مشق بھی آپ حضرات نے الحمدللہ کل کی، آج بھی کچھ کرا دیں گے انشاءاللہ. اب آج سے ہمارا سبق شروع ہوگا حج کی تاریخوں کا. پہلے ہم اس کا ایک نقشہ بنا لیں. آپ کو ایک نقشہ سمجھا دوں. پہلے نقشہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں. حج کے عمل کے اعتبار سے مقامات 8 ہیں. عمل کے اعتبار سے حج کے 8 مقامات ہیں. دن کتنے ہیں حج کے؟ 5. مقامات کتنے ہیں؟ 8. حج کے اندر 3 فرائض ہیں. حج کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. حج کے اندر 6 واجبات ہیں. کتنے واجبات ہیں؟ 6 واجبات ہیں. اب یہ پورا آپ نے پلاٹ خریدا، بس ایک نقشہ بنایا ہے اس پر کہ حج کے 5 دنوں میں 8 مقامات پر 3 فرض اور 6 واجبات ادا کرنے ہیں. یہ نقشہ بن گیا کہ یہ حج کے 5 دنوں میں 8 مقامات پر 3 فرض 6 واجبات ادا کرنے ہیں. اب یہ 5 دن کے اندر انشاءاللہ اس سبق کو سمیٹا جائے گا اور آپ حضرات کے دماغ شریف میں بٹھایا جائے گا. اب آئیے، حج کے جو 5 دن ہیں وہ ہیں 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ. یہ 5 دن ہیں. یہ عمل کے اعتبار سے حج کے مقامات 8 ہیں. یاد کیجئے، پہلا مقام ہے مکہ مکرمہ. پہلا مقام مکہ مکرمہ. دوسرا مقام ہے منی. دوسرا مقام منی. تیسرا مقام ہے عرفات. تیسرا مقام عرفات. چوتھا مقام ہے مزدلفہ. چوتھا مقام مزدلفہ. تو یہاں تک تو سب سنگل چلا. پہلا مکہ مکرمہ، دوسرا منی، تیسرا عرفات، چوتھا مزدلفہ. یہاں تک تو سنگل آیا. اب 5واں مقام ہے منی. 5واں مقام کیا ہے؟ منی. یہ منی نمبر 2 میں بھی تھا اور نمبر 5 پر بھی ہے. نمبر 2 کا کام کچھ اور ہے اور نمبر 5 کا کام کچھ اور ہے. چھٹا مقام ہے مکہ مکرمہ. چھٹا مقام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ پہلے کے نمبر پہ تھا؟ 1 نمبر پہ تھا. اب 6 نمبر پہ ہے. 1 نمبر کا کام کچھ اور ہے، 6 نمبر کا کام ہے وہی مکہ مکرمہ مگر کام بدلا ہوا ہے. 6 مقام ہو گئے. پہلا مقام زور سے بولے وہاں تک مکہ مکرمہ. دوسرا منی. تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا مکہ مکرمہ. 7واں پھر منی. 7واں پھر منی. اب منی نمبر 2 پہ بھی ہے، نمبر 5 پہ بھی ہے، نمبر 7 پہ بھی ہے. کام بدلا ہوا ہے. 7واں مقام منی. 8واں مقام مکہ مکرمہ. 8واں مقام مکہ مکرمہ. 1 پر بھی ہے، 6 پر بھی ہے اور 8 پر بھی ہے، لیکن کام بدلا ہوا ہے. مقام یہ 3 مرتبہ آیا، کام مختلف ہے. تو یہ 6 مقام یاد ہو گئے. 5 دن 6 مقامات. اب حج کے 3 فرض، 5 دن اور 8 مقامات. حج کے 3 فرض اور 6 واجبات، وہ اپنے وقت پہ آپ کو یاد کرا دوں گا. اب آپ ابھی
عمرے وغیرہ سے فارغ ہو کے نفلی طواف کرتے کرتے حج کی تاریخیں آ گئی قریب، آپ کون سے مقام پر ہیں؟ مقام نمبر 1 مکہ مکرمہ پر ہیں۔ آپ کی بسیں تقریباً 3 دن پہلے بند کر دی جائیں گی، حرم آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اب آپ کو آرام کرنا ہے، اتنا آرام نہیں کرنا کہ نمازیں بھی چھوٹنے لگے سوتے سوتے۔ ہر نماز باجماعت سے مسجد قریب ہے تو مسجد میں جا کے، اور اپنی بلڈنگ پہ باجماعت نماز ہو رہی ہے تو بلڈنگ پہ باجماعت نماز ادا کرنی ہے، لیکن حرم نہیں جا سکتے، وہیں اپنا آرام کریں گے۔ اور آج 7 ذی الحجہ ہو چکی ہے، آج 7 ذی الحجہ ہے، کل کو 8 ذی الحجہ ہے، حج کا پہلا دن ہے۔ آپ کی بلڈنگ پر نوٹس لگ جائے گا کہ آپ کی بس رات کو اتنے بجے منا کے لیے روانہ ہوگی، عشاء کے بعد لے کے جائیں گے۔ عشاء کے بعد سے لے جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اگلے دن تک چلتا رہتا ہے۔ تو آپ کو وقت دیں 11 بجے کا، 12 بجے یا 2 بجے 3 بجے جو بھی وقت دیں، آپ کو 7 تاریخ میں دن میں تیاری کرنی ہے۔ نمبر 1، ایک چھوٹا سا بیگ بنانا ہے جس میں آپ ایک جوڑی احرام رکھیں گے، ایک جوڑی اپنے کپڑے رکھیں گے، ایک پلاسٹک کی چٹائی آپ خرید لیجئے گا، یہاں مل رہی ہے، چٹائی رکھیں گے ایک، اور اس کے علاوہ قینچی بال کاٹنے کے لیے، ناخن کٹر، اور بال صاف کرنے کے لیے مشین، یہ سارا سامان رکھ لیں گے۔ کچھ کھانے پینے کے بسکٹ نمکین وغیرہ کھانے کا سامان بھی رکھ لیں، پلیٹ وغیرہ بھی ساتھ میں ہوگی کھانے پینے کے لیے۔ یہ آپ بیگ دن میں ہی بنا کر کے تیار کر لیں۔ اب اس کے بعد غسل کریں۔ غسل میں اب چونکہ کافی دن آپ کو یہاں رہتے رہتے ہو چکے ہیں، بغل کے بال بھی بڑھے ہوئے ہوں گے، تو جتنے بھی غیر ضروری بال ہیں ان کی صفائی ستھرائی کر لیں۔ بے دھیانی میں یا کہیے کہ بس گندی عادت، کتنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کی بغل دکھائی دیتی ہے، تو بغل میں اتنے لمبے لمبے بال دکھائی دیتے ہیں، جو کہ بڑا مکروہ عمل ہے، یہ طبیعت کے خلاف عمل ہے۔ تو لہذا ہمیں دن میں ہی مردوں کو بھی خواتین کو بھی غسل کرنا ہے اور غیر ضروری بالوں کی بھی صفائی ستھرائی کر لینی ہے۔ غسل مردوں کو بھی کرنا ہے، خواتین جو بغیر عذر والی ہیں انہیں بھی کرنا ہے، جو عذر والی خواتین ہیں انہیں بھی غسل کرنا ہے صفائی کا۔ اب جانے کا وقت جب قریب آئے گا، ہمیں مثال کے طور پہ 11 بجے کا وقت دیا، تو ہم 10 بجے ہی کھانے آنے سے پہلے فارغ ہو کے عشاء کے بعد احرام اپنے بلڈنگ کے کمرے پر ہی باندھ لیں۔ آپ کو نہ تو حرم جانے کی ضرورت ہے احرام باندھنے کے لیے، نہ مسجد عائشہ جانے کی ضرورت ہے احرام باندھنے کے لیے۔ احرام کہاں باندھیں گے حج کا؟ اپنی بلڈنگ پر ہی اپنے کمرے پر باندھیں گے۔ مرد حضرات غسل کر کے احرام باندھ لیں گے، دونوں چادریں جیسے عمرے میں باندھی تھی۔ خواتین بھی اپنے کپڑے بدلنے کے بعد اپنے سر پر وہ اسکارف باندھ لیں گی جو عمرے کے وقت باندھا تھا، تیار ہو جائیں گی۔ عذر والی خواتین بھی بغیر عذر والی بھی، سب کو یہ عمل کرنا ہے جیسے عمرے کے وقت میں سب نے کیا تھا۔ اب جب چلنے کا وقت قریب آئے گا تو آپ اپنے ہی بلڈنگ پر کمرے میں 2 رکعت نفل احرام پڑھیں۔ 2 رکعت نفل احرام پڑھنے کے بعد
جب آپ کی بس آ جائے اور بس میں آپ بیٹھ جائیں، بس میں بیٹھنے کے بعد مرد بھی خواتین بھی، دونوں طرح کی خواتین ہوں گی بس میں۔ کچھ خواتین وہ ہوں گی جنہیں ناپاکی کا عذر ہے، اور کچھ ایسی ہوں گی جنہیں عذر نہیں ہے۔ سب کو حج کی نیت کرنی ہے۔ کہیے زور سے، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ بس میں اس لیے بتا رہا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے 11 بجے کا وقت تو دے دیا، لیکن پتہ چلا بس آ رہی ہے 3 بجے 4 بجے، یہ ہم بھگت چکے ہیں۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھ کے بس آ رہی ہے اور وقت دیا تھا 11 بجے، تو لہٰذا نماز تو ہم 11 بجے کا وقت دیا ہے تو 11 سے پہلے 2 رکعت نفل احرام پڑھ لیں، لیکن احرام کی پابندی ابھی سے شروع نہ ہو، اس لیے نیت اور تلبیہ نہ کریں۔ نیت اور تلبیہ جس وقت بھی بس آ جائے گی، بس میں بیٹھیے اور سیٹ پر بیٹھ کر کے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میں حج کی نیت کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لے۔ تو جو حج کے 3 فرض بتائے تھے، اس میں پہلا فرض ہے حج کا احرام باندھنا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ حج کا احرام باندھنا۔ وہ احرام آپ نے اپنی بلڈنگ پر نماز پڑھ کے، چادریں باندھ کر کے نماز پڑھ لی، بس میں نیت اور تلبیہ کر لیا، تو مقام نمبر 1 میں حج کا پہلا فرض احرام باندھنا مکمل کر لیا۔ تو مقام نمبر 1 کا کام سمجھ میں آ گیا؟ مقام نمبر 1 کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ اس مکہ مکرمہ مقام نمبر 1 میں حج کا پہلا فرض احرام کا باندھنا، وہ آپ ادا کر چکے۔ چلیے اس سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ کی بس رات میں جس وقت بھی پہنچی ہو یا فجر پڑھ کے نکلی ہو، آپ کو منا آپ کے خیموں میں پہنچا دے گی۔ منا جانے سے پہلے آپ کو ایک انتظام کرنا ہے قربانی کا۔ جو بہت سارے حضرات نے ہم سے فون پر رابطہ کیا کہ ہم نے قربانی میں ٹک نہیں کیا تھا حج کمیٹی سے، اس کا کیا ہوگا؟ تو قربانی کے لیے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے دوست ہیں قاری مزمل صاحب، ان کا کانٹیکٹ نمبر میں نے اس پلر پہ بھی لگا دیا ہے، پرچہ سامنے دیوار پہ بھی ہے، اس شیشے پر بھی ہے۔ 3 پرچے وہ سامنے لگے ہوئے ہیں، ایک اس پلر پر اور 2 پرچے وہ سامنے، 2 پرچے ادھر لگے ہوئے ہیں خواتین کی طرف۔ ان میں 2 موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں قاری مزمل صاحب کے، آپ کسی وقت بھی ان نمبر کو نوٹ کر لیجئے گا۔ ابھی 5 دن ہیں، کسی بھی وقت آتے جاتے، ضروری نہیں کہ ایک دم سے آج ہی نوٹ کریں، ان کا فوٹو کھینچ کر کے لے جائیے، بس بات ختم۔ وہ نمبر اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں، اور قاری مزمل صاحب کو 7 ذی الحجہ سے پہلے ہی 4-5 ذی الحجہ کو فون کر کے بتائیے کہ ہم بلڈنگ نمبر اتنے میں ہیں، روم نمبر اتنا ہے، ہم اتنے ساتھی ہیں، قربانی کرانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے اسی بلڈنگ پر فوراً پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اپنا نمبر وہ تو مل ہی چکا، آپ کو آپ کا نمبر بھی لے لیں گے اور وہ رقم بتا دیں گے کہ اتنے روپے میں قربانی ہو رہی ہے، وہ روپے آپ سے لے لیں گے، آپ کا نام لکھ لیں گے۔ تو یہ انتظام آپ کو 5-6 ذی الحجہ میں ہی کر لینا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نمبر یہاں نوٹ کر لیجئے گا۔ قربانی کے نام پر پیسے ٹھگنے والے لوگ بے شمار ہوتے ہیں، ان ٹھگنے والوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ یا تو آپ
اپنے کسی معتبر کوئی رشتہ دار، بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار وہاں پر ہیں، وہ بھی بیچارے خدمت کے طور پر کر دیتے ہیں، ان سے کرا لیجئے۔ آپ کے جان پہچان والا کوئی معتبر ہے، اس سے کرا لیجئے۔ اور آخر میں جب آپ کو کوئی نہ ملے، آپ کا کوئی رشتہ دار نہ ملے، آپ کا کوئی معتبر جان پہچان والا نہ ملے، تب آخر میں تیسرے نمبر پر قاری مزمل صاحب ہیں، جن کا اعتبار میں خود کرتا ہوں، اور میں اپنے قربانی حج کی بھی انہی سے کراتا ہوں الحمدللہ۔ ایک تو انتظام آپ کو پہلے سے ہی اب اگر کسی کا رشتہ دار جدے میں ہے، کسی کا رشتہ دار مسجد عائشہ کے آس پاس رہتا ہے، تو مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے، جدہ حدود حرم سے باہر ہے، اور یہ حج کی قربانی ادا ہوگی حدود حرم کے اندر، حدود حرم سے باہر نہیں ہوگی۔ جدے میں کوئی رشتہ دار ہو وہ کر دے، ادا نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ مسجد عائشہ بھی حدود حرم سے باہر ہے، وہاں کوئی رشتہ دار رہتا ہے تو وہاں پر بھی نہیں ہوگی۔ قربانی کہاں ہوگی؟ حدود حرم کے اندر ہوگی۔ اب رشتہ دار جو رہتا ہے اس سے پوچھ لیں گے بھائی حدود حرم کے اندر کرو گے یا باہر؟ تو سارے رشتہ دار مفتی تو ہوتے نہیں جنہیں پتہ ہو، وہ بے خیالی میں بھی آپ حدود حرم کے اندر ہیں باہر، تو اتنا تو پتہ کہ باہر ہیں، تو قربانی کہاں کرو گے کہ یہیں کہ تو ہم نہیں کراتے، حدود حرم میں آ کے کرنی پڑے گی۔ چلیے ایک کام تو آپ نے تیاری یہ کر لی قربانی کے طور سے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، جب آپ منا کے لیے روانہ ہوں گے تو اپنا آئی کارڈ دھیان کر کے گلے میں ڈال لیں، اپنے دونوں کڑے اسٹیل والا بھی، پیلا پٹا بھی اپنے ہاتھوں میں ڈال لیں، اور جن کا سفر میٹرو سے ہے وہ میٹرو کا بھی ایک ٹکٹ کا مطلب ایک کڑا پٹا ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ گلے ہاتھ میں باندھ لیں۔ ویسا ٹکٹ نہیں ہوتا وہ میٹرو کا، وہ بھی ایک جیسے پٹا ہوتا ہے اسی ٹائپ کا وہ ہاتھ میں باندھا جاتا ہے، اس کو بھی دھیان سے حاجی بھی حجن بھی ہاتھ میں باندھ لیں۔ پچھلے سال ہماری جب بس منا کے قریب پہنچ گئی تو ایک حجن اپنے شوہر کا اور اپنی ساس کا، وہ تین تھے، اور وہ تینوں انہی محترمہ کے انڈر میں تھے، وہ بیچاری وہیں کہیں رکھ کے اور بھول گئیں، چلتے وقت اٹھایا نہیں، اور منا پہنچ گئی۔ منا جا کے یاد آیا، اب منا سے واپسی پھر تو وہاں تالا لگ چکا، تو اب جو انہوں نے میٹرو کا سفر جیسے جیسے کیا، وہ بس تھوڑا ڈرتے ڈرتے گروپ کے ساتھ نکل گئے ریلے میں، ورنہ یہ تھا وہ کہتے بھئی ہاتھ اٹھاؤ، ٹکٹ دکھاؤ، تو ہاتھ اٹھواتے ہیں۔ اب جس کے پاس نہیں ہے اس کو روک دیتے ہیں، لیکن جب زیادہ بھیڑ ان کے پورا گروپ تھا، پورے گروپ کے ساتھ بس وہ نکلتے چلے گئے ہر جگہ۔ یہ قسمت ہے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ چلتے وقت دھیان کر کے میٹرو والا پٹا جو ہے ٹکٹ ہے وہ بھی ہاتھ میں باندھ لے، گلے کا آئی کارڈ، ہاتھوں کے دونوں کڑے اور میٹرو کا، اور جو میٹرو سے نہیں ہے وہ تو بہرحال پھر ان کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ اب ہم پہنچ گئے منا مقام نمبر 2 میں۔ مقام نمبر 2 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ حج کا کون سا دن ہے؟ حج کا پہلا دن ہے۔ مقام نمبر 2 8 ذی الحجہ میں ہم منا میں ہیں۔ آج منا میں بس 2 کام ہمیں کرنے ہیں۔ پہلا کام تو 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر،
یہ 5 نمازیں منا میں ادا کرنی ہیں۔ یہ ہے مقام نمبر 2 کا کام۔ کیا کام ہے؟ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ان 5 نمازوں کی گنتی کہاں سے ہوگی؟ ظہر سے ہوگی۔ اگر کوئی رات میں پہنچے منا اور فجر کی نماز وہاں پر ادا کریں تو وہ فجر کی نماز حج کے عمل میں شمار نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ فجر کی نماز حج کے عمل میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو معمول کے مطابق ایک فرض نماز ہم نے ادا کر لی فجر کی۔ حج کے عمل کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ظہر سے شروع ہوگا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں ادا کرنا منا میں مقام نمبر 2 میں حج کے پہلے دن میں، یہ عمل بہت بڑی سنت ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ سنت ہے۔ مقام نمبر 1 میں جو حج کا احرام باندھا تھا وہ عمل کیا تھا؟ فرض تھا، حج کا پہلا فرض تھا۔ اور مقام نمبر 2 منا میں 5 نمازوں کا پڑھنا، یہ عمل کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور یہ سنت بھی ایسی ہے کہ اس کو چھوڑ کے اگر کوئی یہ چاہے کہ میں تو امام حرم کی اقتداء میں حرم شریف میں نماز پڑھوں گا جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، تو وہ عمل اس کا منا کی 5 نمازوں سے بڑھ نہیں سکتا۔ حرم میں 5 نمازیں پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ ہر نماز کا 1 لاکھ کے برابر ثواب، اور منا کی نماز چھوڑ دے تو اس کا یہ عمل کم درجے کا رہے گا۔ آج کے دن جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کیا ہے؟ منا میں رہو، منا میں ہی 5 نمازیں ادا کرو، وہیں دوپہر کا شام کا کھانا کھانا ہے، وہیں آرام کرنا ہے۔ آج کے دن 8 ذی الحجہ کو بس آرام کرنا ہے، کیونکہ کل سے 9 سے جو ہے نا پھر جو بھاگ دوڑ شروع ہوگی، پھر تو آپ 12 تک بھاگتے دوڑتے ہی رہیں گے۔ لہذا 8 ذی الحجہ کو بھی آرام کرتے رہیں۔ دوسرا عمل ہے 8 ذی الحجہ کے بعد جو رات آئے گی، 9 ذی الحجہ کی رات، 8 اور 9 کے جو بیچ میں رات آئے گی، اس رات کا منا میں گزارنا، یہ عمل کیا ہے؟ سنت ہے۔ رات کا قیام کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو منا کے کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہوئے۔ منا کے کتنے کام بتائے؟ 2، 5 نمازیں اور رات کا قیام۔ یاد ہو گیا نا؟ مقام نمبر 2 حج کا پہلا دن، مقام نمبر 2 منا حج کا پہلا دن، کام کتنے؟ ارے زور سے بولے بھائی، 2۔ کیا کیا؟ 5 نمازیں، رات کا قیام۔ یہ عمل کیا ہے؟ سنت ہے۔ چلیے یہ کام یہاں کا الحمدللہ نمٹ گیا۔ رات آئے گی، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے۔ اب عشاء کے بعد معلم کی طرف سے آپ کو اطلاع ملے گی کہ آپ کو میٹرو سے سفر کرنا ہے تو رات میں اتنے بجے نکلنا ہے یا صبح فجر کے بعد نکلنا ہے، وہ آپ کو پہلے ہی خبر دے دی جائے گی۔ یا تو آپ کو رات کو نکالیں گے کسی وقت میں، یا صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے نکالیں گے۔ میٹرو سے جانے والوں کا بھی یہی معاملہ ہوگا اور بس سے جانے والوں کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ دیکھو سارا مجمع جتنا بھی 30-35 لاکھ کا مجمع ہے، سب کو فجر کی نماز پڑھا کر کے نکال کے لے جانا ظہر تک مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے رات سے ہی لے جانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔
اب آپ کی معلم کی طرف سے بات آئی کہ آپ کو آج رات میں 12 بجے یا 1 بجے چلنا ہے، تو اب آپ کو معلم سے اس بات پر نہیں جھگڑنا کہ اگر ہم یہاں سے 12 بجے یا 1 بجے نکلے تو ہمارا ایک تو رات کا قیام چھوٹ جائے گا، دوسرے اگلے دن فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ اس بات پر ہمیں نہ بحث کرنی ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ اپنے دل میں کچھ سوچنا ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں رات کو چلو تو چل پڑیں، آپ 12 بجے تک رہے، 1 بجے تک رہے، یہاں تک آپ کا قیام منا میں ہو گیا، باقی اب یہاں سے روانگی کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، معلم کے اختیار میں ہے۔ معلم کے کہنے کے ہم پابند ہیں، تو لہٰذا ہم آدھی رات کا قیام چھوڑنے کے گناہگار نہیں ہوں گے، کیوں؟ ہم معلم کے پابند ہیں۔ فجر کی نماز منا میں نہ پڑھنے کے گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم معلم کے پابند ہیں، اور معلم بھی گناہگار نہیں ہوگا آپ کا آدھا قیام چھڑانے پر، اور فجر کی نماز یہاں منا میں چھڑانے پر معلم بھی گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حکومت کے آرڈر کے پابند ہے، اور حکومت بھی گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت بھی حاجیوں آپ ہی کی سہولت کے لیے رات سے لے جا رہی۔ آپ سوچو ہم سب اگر فجر کے بعد ہمیں لے جایا جائے تو بھائی صاحب رات مغرب تک پہنچ پائیں گے؟ پورا 30 لاکھ 35 لاکھ کا مجمع، سڑک اتنی جام ہو جائے گی، اچانک جب ریلا چلے گا، ایک دم فجر کے بعد جب چلے گا ریلا تو سڑک جام ہو جائے گی، کوئی عصر میں پہنچے گا، کوئی ظہر کے بعد پہنچے گا، کوئی مغرب کے ٹائم پہنچے گا۔ تو حکومت بھی گناہگار نہیں ہے، حکومت نے انتظام کیا ہے حاجی کی سہولت کے لیے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ منا کا 2 کام ہے، رات 5 نمازیں، رات کا قیام، لیکن معلم اپنی مجبوری کی وجہ سے رات میں ہی لے جا رہا ہے، تو ہمارا جتنا قیام ہو چکا وہ غنیمت ہے، اتنے پر ہمیں ثواب مل گیا۔ 4 نمازیں ہم نے منا میں پڑھ لی، ہمیں ثواب مل گیا، 5ویں نماز منا میں نہ پڑھنے کا ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آپ کا سوال کا جواب مل گیا؟ ٹھیک ہے، چلیے اب آئیے، ہم نے مکہ مکرمہ میں بس میں بیٹھ کر جب نیت کی تھی اور لبیک پڑھا تھا، تو حاجیوں کا اور حجن کا سب کا عمل کیا ہے؟ لبیک پڑھنا سب کا عمل ہے۔ سب کا عمل کیا شروع ہو گیا؟ لبیک پڑھنا ہی عمل ہے۔ منا میں مرد بھی 5 نمازیں پڑھیں گے، خواتین بھی 5 نمازیں پڑھیں گی۔ جن خواتین کو ناپاکی کا عذر ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گی، لبیک اللہم لبیک پڑھتی رہیں گی۔ ان کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے حج میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عذر اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب ہماری ترتیب ہر نماز میں کیا رہے گی؟ جب ہم فجر کی نماز کا سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد پہلے 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک پورا تلبیہ پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے۔ ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد پہلے کیا پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ یہاں تک سمجھ لیجئے۔ اب آتی ہے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ چاہے منا میں پڑھ رہے ہوں، چاہے عرفات میں پڑھ رہے ہوں، جب 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کا سلام پھیریں گے تو آپ کو کیا پڑھنا ہوگا؟ پہلے زور سے بولو، ارے زور سے بولو، ہاں، تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق مردوں کو پڑھنی ہے آواز کے ساتھ، بآواز بلند۔ خواتین کو بھی پڑھنا واجب ہے ہلکی آواز سے، ان کو زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ اس تکبیر کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے۔ تو فجر کی نماز سے کیا کام کا اضافہ ہوا؟ تکبیر کا۔ تو فجر کی نماز 9 ذی الحجہ کی پڑھ کے پہلے تکبیر تشریق 1 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ تلبیہ، اس کے بعد دعا۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم اور آپ بچپن سے تکبیر تشریق پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی تک تو سب کو پڑھتے سنا، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج آپ مینا میں ہیں، عرفات میں ہیں، اس ایریے میں ہیں جہاں سے یہ تکبیر تشریق کا عمل جاری ہوا، جہاں سے شروع ہوا۔ آپ کی قسمت کہ آج آپ وہاں پر پڑھ رہے ہیں جہاں سے یہ عمل شروع ہوا۔ آئیے اب سن لیجئے، دل کے کانوں سے سن لیجئے کہ یہ عمل جو ہم کرتے ہیں 3 مقدس ہستیوں کا عمل ہے۔ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے تھے قربانی کرنے کے لیے، پوری طاقت سے زور لگا رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا چھری کو کہ خبردار، اسماعیل کی گردن تو بہت دور کی بات ہے، رواں بھی نہ کٹ جائے، گلے پہ ذرا سی خراش بھی نہ آ جائے، ورنہ سزا سخت ملے گی۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ کاٹنے کی طاقت کس میں ہے؟ چھری میں۔ چھری میں نہیں، اللہ کے اندر ہے، طاقت اللہ کی ہے، اللہ نے اس کے اندر سے کاٹنے کی صفت نکال لی۔ اب حضرت ابراہیم زور لگا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دمبا لے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل کے سامنے دمبا پیش کرو۔ بیٹا قربان کرانا مقصد نہیں تھا، حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ دیکھنا مقصد تھا۔ اس نے حکم مان لیا، باپ نے بھی حکم پر عمل کر لیا، بیٹے نے بھی مان لیا، ہم نے ان کے عمل کو قبول کرا دیا، قبول کر لیا، اب دمبا لے جاؤ، اس کی قربانی ہوگی۔ جب دمبا لے کر کے آئے اور حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے نوخیز بچے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، تو تعجب کے ساتھ پہلا جملہ حضرت جبرائیل کی زبان سے نکلا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تعجب کے ساتھ ہی عرب والے جب کوئی بات تعجب سے کہتے تو اللہ اکبر یوں کہتے، ہم تو کہتے ہیں اوفو، لیکن وہ حضرات جب کوئی تعجب کی بات ہوتی ہے اللہ اکبر، تو یہ وہ تعجب کا جملہ تھا کہ اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت جبرائیل نے کہا۔ تو آواز سن کے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ جبرائیل دمبا لیے کھڑے ہیں، کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ساری بڑائی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جبرائیل کا شکریہ ادا نہیں کیا کہ جبرائیل تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم دمبا لے آئے، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی وحدانیت بیان کی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب دیکھا تو حضرت جبرائیل دمبا لیے کھڑے ہیں اور قریب لے آئے ہیں، تو فوراً انہوں نے بھی جبرائیل تمہارا بہت بہت شکریہ، میری جان بچا دی، کچھ نہیں کہا، واللہ اکبر وللہ الحمد،
ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جبرائیل نہ تمہارا شکر ادا کرتا ہوں، ابا جی نہ تمہارا شکر ادا کرتا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ان 3 مقدس ہستیوں کے جملے ہیں جن کو بچپن سے 55 تک پڑھتے آگے پر پتہ نہیں تھا، آج پتہ چل گیا نا ماشاءاللہ۔ ہاں کہ یہ جو پڑھتے تھے ہم کہ ایک پہلا جملہ حضرت جبرائیل کا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تیسرا جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج آپ مینا میں ہیں اور ان مقدس ہستیوں کے جملے کو ادا کر رہے ہیں، کیا خوش قسمتی ہے سبحان اللہ ہماری اور آپ کی۔ اللہ ہمیں بار بار پہنچائے، ہماری نسلوں کو بار بار پہنچائے، ہمارے رشتہ داروں کو بار بار پہنچائے، ہمارے دوست احباب کو بار بار وہاں پہنچائے، ہمارے تمام خدمت گزاروں کو بار بار وہاں پہنچائے۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عمل ہمارا اب 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوگا اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چلیے مقام نمبر 2 مینا، اس کے 2 کام ہم نے مکمل کر لیے۔ پہلا کام کیا کیا؟ 5 نمازیں ادا کر لی، یا 4 نمازیں مینا میں ادا کی، آدھی رات کا قیام ادا کیا، آدھی رات کا قیام عرفات میں ہے اور فجر عرفات میں ہے، کچھ تو ایسے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ پوری ظہر عشاء تک 4 نمازیں بھی پڑھ لی آج، پھر پوری رات کا قیام بھی مینا میں مل گیا اور فجر کی نماز بھی مینا میں مل گئی، یعنی 5 نمازیں بھی مینا میں مل گئی اور رات کا پوری رات کا قیام بھی مینا میں مل گیا۔ جن کو آدھی رات اور 4 نمازیں ملی ان کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، انہیں گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب انتظامی معاملہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی مطمئن کر دیا الحمدللہ۔ اب ہمیں مینا سے عرفات جانے سے پہلے ایک بہت اہم عمل کرنا ہے، اس عمل کے کرنے کے بعد انشاءاللہ واپس جب مزدلفہ سے مینا آئیں گے تو ہم بھٹکتے نہیں پھریں گے۔ ابھی آپ کو پروجیکٹر پر انشاءاللہ ہم دکھا دیں گے، آپ تقریباً عصر کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکلے اور خیمے سے باہر نکل کر کے اوپر بڑے بڑے خیمے پہ جگہ جگہ کوئی یہاں وہاں بڑا سا کھمبا ہوگا، پلر بنا ہوا ہوگا، اس پہ کچھ نمبر پڑے ہوں گے، وہ نمبر آپ اس کھمبے پہ جو نمبر ہے وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، مرد بھی خواتین بھی۔ اس خیمے کے اوپر جو کھمبا ہے لوہے کا، اس پر جو نمبر پڑا ہوا ہے، ایک نمبر تو ہے جو یہ روڈ نمبر ہے، اس طرح سے لائن سے خیمے ہیں، اب یہ ایک روڈ ہے، مان لیجیے یہ شارع الحجرہ ہے، شارع الجوہرہ، اس پہ روڈ نمبر 56 لکھا ہوگا۔ یہ روڈ آپ کا سوق العرب ہے، اس پر روڈ نمبر 62 لکھا ہوگا، کسی پر روڈ نمبر 47 لکھا ہوگا۔ تو یہ 56 والے روڈ پر ہیں آپ، یا 62 والے پر ہیں، یا 47 والے پر ہیں۔ یہ 62 یا 56 یا 47 جو بھی ہے، یہ تو پوری لائن یہاں سے لے کے مزدلفہ تک جو چلی گئی، یہ 56 57 یا 62 جو بھی ہے، یہ تو ہر کھمبے پہ وہاں تک لکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں بٹا 1 بٹا 2 بٹا 3 بٹا 4 بٹا 5 6 7 8 9 10 11 12 13، یہ یہاں سے مزدلفہ سے یہ روڈ شروع ہوا، اب یہاں آیا 1، تو روڈ نمبر 56 ہے، 1 یعنی خیمہ نمبر 1 ہے،
یہ آپ کا محلہ نمبر بلاک نمبر 1 آ گیا آپ کا. آگے چلے 56/2 یہ بلاک نمبر 2 آپ کا بلاک نمبر 2 میں خیمہ ہے یا 3 میں ہے. مثال کے طور پہ آپ کا خیمہ بلاک نمبر 7 میں ہے, 56/7 ہے. تو آپ 56/1 سے گزرتے ہوئے 2 پہ جائیں گے, 3 4 5 6 7 آگے بڑھتے جائیں گے. جب 7 نمبر پہ پہنچ جائیں گے تو وہیں آپ کا خیمہ آپ کو مل جائے گا. خیمہ نمبر اتنا ہے. آپ کہیں بھی بھٹک گئے تو کسی بھی وہاں جو راستہ بتانے والے رہنمائی کرنے والے بہت سارے گھومتے ہیں, ان سے کہیں گے بھئی ہمارا روڈ نمبر یہ ہے. اب تو فوٹو کھینچ کے لے جائیے گا, اس کا موبائل سب کے پاس ہے, فوٹو کھینچ کے لے جائیں اور یہ دکھا دیں بھئی ہمیں یہاں جانا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ ایسے گھوم کر کے ایسے چلے جائیں تو آپ اس روڈ پر چلے جائیں گے. یہ ایڈریس اگر آپ نے نوٹ کر لیا, موبائل سے آپ نے تصویر لے لی, تو آپ بسہولت بآسانی اپنے خیمے میں پہنچ جائیں گے. ورنہ ہزاروں کی تعداد میں مرد و عورت 4 گھنٹے 5 گھنٹے آدھا دن, یہاں تک کہ بعض تو پورے دن بھٹکتے پھرتے ہیں. کہیں جا کر کے کسی کو 4 گھنٹے بعد اپنا خیمہ ملتا ہے, کسی کو 6 گھنٹے بعد, کسی کو آدھے دن بعد, کسی کو پورے دن بعد. کس کو ملتا ہے یہ اتنے دیر سے؟ جو ایسے ہی نکلے اور چلے گئے, بعد وہ دیکھ کے کچھ نہیں گئے. لیکن ہم الحمدللہ ٹریننگ میں سیکھ کے جا رہے ہیں کہ ہم کو مینا سے عرفات جانے سے پہلے اپنے خیمے کا پورا آس پاس کا جغرافیہ, پورا ایڈریس, پورا سب کچھ دیکھ بھال کر کے تب نکلنا ہے تاکہ آنے میں آسانی ہو جائے. یہ عمل سمجھ میں آ گیا؟ اب اس عمل سے فارغ ہو کر آپ پہنچیں گے مقام نمبر 3 میدان عرفات میں. میدان عرفات مقام نمبر 3 ہے. آج 9 ذی الحجہ ہے. 9 ذی الحجہ, اس میں حج کا دوسرا فرض وقوف عرفات ادا ہونا ہے. حج کا دوسرا فرض ہے وقوف عرفات. حج کا دوسرا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفات. بس سبق اتنا یاد کر لے کہ حج کا دوسرا فرض وقوف عرفات. تاریخ کون سی؟ 9 ذی الحجہ. وقت کیا ہے؟ وقت ہے اس کا زوال سے شروع ہوگا اور غروب تک, اور غروب کے بعد صبح صادق تک یہ وقوف عرفات کا وقت ہوتا ہے. وقت کہاں سے کہاں تک ہے؟ زوال سے لے کر کے اور کہاں تک ہے؟ صبح صادق تک, جہاں تک سحری کا وقت رہتا ہے. لیکن حاجیوں کو رکنا کہاں تک ہے؟ سورج چھپنے تک رکنا ہے. سورج چھپنے کے بعد عرفات سے نکلنا ہے. اللہ رب العزت نے وقوف عرفات کا جو وقت زوال سے لے کے صبح صادق تک رکھا ہے, یہ حاجیوں کے لیے سہولت کے لیے رکھا ہے, تاکہ کوئی حاجی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں بھٹک گیا, چلتے چلتے کہیں بے ہوش ہو گیا, کوئی اور پرابلم آئی اور وہ سورج غروب ہونے تک نہیں پہنچ پایا عرفات میں, اور عرفات کا قیام وقوف عرفات یہ حج کا ایسا فرض ہے جس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا. وقوف عرفات کے بغیر حج بالکل نہیں ہو سکتا. اصل جو رکن اعظم اس کو کہتے ہیں, وقوف عرفات کو رکن اعظم کہتے ہیں. سب سے بڑا رکن, حج کا سب سے بڑا رکن, سب سے بڑا وہ ہے وقوف عرفات. اگر کوئی حاجی کسی وجہ سے سورج چھپنے تک نہیں پہنچ پایا, اب وہ رات کو عشاء کے وقت پہنچا
یا 11 بجے پہنچا، 12 بجے پہنچا، 2 بجے پہنچا، صبح صادق سے پہلے پہلے، غروب کے بعد اور صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی پہنچ گیا، بس اس نے میدان عرفات میں قدم رکھا صبح صادق سے پہلے، اور یہ بھی حاجی بن جائے گا۔ اگر غروب تک کا وقت محدود کر دیا جاتا تو کثیر مجمع ایسے بھی ہیں جو عصر کے وقت تک پہنچتے، بھٹکتے بھٹکتے بسیں، کئی دفعہ تو بسیں چکر کٹاتی رہتی ہیں، بس میں بیٹھے پہ کر بسیں چکر کٹا رہی، خیمہ ہی نہیں مل رہا ہے، سمجھ گئے، بڑی بڑی دقتیں آ جاتی، راستے کی پرابلم ہو جاتی۔ اب تو الحمدللہ سہولت کافی ہو گئی، جب سے میٹرو چلی ہے تو روڈ کا وہ جو رش تھا وہ تقریباً بہت ہلکا ہو گیا ہے، لیکن قربان جائیے اپنے رب کی اس عنایت پر کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم تو دیا ہے کہ زوال سے غروب تک ٹھہرو اور غروب کے بعد تم نکل جاؤ مزدلفہ کے لیے، لیکن وقت رکھا سہولت کے لیے صبح صادق تک۔ تو حج کا دوسرا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفات۔ تاریخ کون سی ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ وقت کیا ہے؟ زوال سے لے کے صبح صادق تک۔ حاجیوں کو رہنا کب تک ہے؟ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک، یہاں تک رہنا ہے۔ اب ہم رات میں عرفات میں پہنچے ہوں یا 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد پہنچے ہوں، 10 بجے پہنچے ہوں، جس وقت بھی پہنچے ہوں، جائیں اور جا کر کے عرفات کے میدان میں آرام کریں۔ وہاں جو خیمے لگے ہوئے ہیں، اب تو خیمے الحمدللہ بہت اچھے اچھے خیمے لگتے ہیں، پہلے سارے خیموں کا انتظام خود ہی کرنا پڑتا تھا، اب آپ کو ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس جا کر کے وہاں آرام کرنا ہے۔ زوال سے پہلے پہلے ہم جا کر کے سو بھی سکتے ہیں، کسی کو نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا ہے، زوال سے پہلے جا کر کے سو جائے۔ زوال کے بعد جو کام شروع ہوگا، اب سورج چھپنے تک، اب اس کو بیٹھنے تک کی تو اجازت ہے، لیٹنا مکروہ ہے، وہاں پھر لیٹ نہیں سکتا ہے کہ چلو ذرا تھوڑا سا نیند نکال لیں، نہیں، اب لیٹنا مکروہ ہے۔ ہاں زوال سے پہلے آرام خوب اطمینان سے کر سکتے ہیں، کھانے کا تقاضا ہے کھانا کھائیں، آرام کا تقاضا ہے آرام کریں۔ اب جب زوال کا وقت قریب آئے، اب زوال کے وقت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اب تک جو آپ حرم میں عزیزیہ میں ظہر کی نماز اذان جتنے بج کے جتنے منٹ پر ہوتی چلی آئی ہے، وہی زوال کا وقت ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر کے لے جائیں گے۔ تو جب زوال کا وقت ہونا ہو، اس زوال کے وقت سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ وقوف کی تیاری کریں۔ وقوف کی تیاری کیا ہے کہ وہاں پر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، استنجا خانے جو ہیں اس میں لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، استنجا خانے میں بھی لمبی لائن، وضو خانے میں لمبی لائن، مردوں میں بھی لمبی لائن، خواتین کی بھی لمبی لائن، لہٰذا آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی زوال سے پہلے نکل جائیں اور استنجا وضو سے فارغ ہو کر کے اب آ کے اپنے خیمے میں آرام سے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں زوال ہونے کا۔ یہ کام کس کو کرنا ہے؟ مردوں کو کرنا ہے، یہی کام خواتین کو بھی کرنا ہے۔ جن خواتین کی نمازیں جاری ہیں انہیں بھی باقاعدہ وضو سے فارغ ہو کر کے آ کے انتظار کرنا ہے۔ جن خواتین کو عذر ہے ناپاکی کا، وہ بھی اپنے قضائے حاجت کے لیے استنجا وغیرہ کے لیے جائیں اور جا کر کے
وہ بھی تبرکن وضو کر کے آ جائے، نماز تو نہیں پڑھنی ہے، البتہ ذرا ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے۔ ویسے تو ان کا وضو کریں گے، وضو بھی نہیں ہوگا، ان کا تو عذر ہے، بس یہ ہے کہ پھر بھی ذرا ایک دفعہ وہ دوبارہ ہاتھ منہ دھل جائیں گے تو تھوڑا فریش ہو جائیں گی وہ بھی، خواتین بھی، اور آ کر کے وہ بھی انتظار کریں زوال ہونے کا۔ بس اب زوال ہونے کا انتظار آپ اب سے لے کے کل تک کرتے رہیے، کیونکہ زوال کے بعد پھر جو کام شروع ہوگا اس کام کی ترتیب بہت اہم ہے، وہ ذرا لمبا کام ہے، اس میں کچھ پڑھنے کے اعتبار سے بھی ہے، کچھ مانگنے کے اعتبار سے بھی ہے، بہت ساری باریکیاں ہیں، وہ سبق جو ہے مستقل ایک وقت چاہتا ہے، اور اب اتنے وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک آپ پہنچ گئے، یہی الحمدللہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ پائیں گے آج، لیکن الحمدللہ اللہ نے وقت میں برکت عطا فرمائی اور ہم یہاں مقام نمبر 3 تک پہنچ آئے۔ اب ہم پیچھے سے پھر چلتے ہیں تاکہ سبق ہمارا بالکل صحیح محفوظ ہو جائے۔ مقام نمبر 1 کیا ہے؟ وہاں تک بولے، مکہ مکرمہ۔ مقام نمبر 1 میں ہم نے کیا ادا کیا؟ حج کا پہلا فرض احرام ادا کر لیا۔ اس طرح سے بتائیں گے، مقام نمبر 1 میں کیا کام کر لیا؟ حج کا پہلا فرض احرام مکمل کر لیا۔ چلیے الحمدللہ سب نے ادا کر لیا، مردوں نے بھی، خواتین نے بھی، خواتین میں بھی دونوں طرح کی خواتین نے۔ اب ہم پہنچ گئے مقام نمبر 2 مینا میں۔ مینا میں کیا کام کیا؟ 2 کام کیے، 5 نمازیں، رات کا قیام۔ دیکھو سبق یاد کرنے میں تو یہی یاد کریں گے کہ مقام نمبر 2 کا کام ہے 5 نمازیں اور رات کا قیام، سبق تو یہی یاد کریں گے۔ اب یہ وہاں پر موقع کے اعتبار سے ہے کہ نمازیں 5 ملے گی یا 4، رات کا قیام آدھی رات تک ملے گا یا پوری رات، یہ موقع کی بات ہے۔ سبق یہی یاد کرنا ہے کہ مقام نمبر 2 میں حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ، کام ہے 5 نمازیں ادا کرنا مینا میں اور رات کا قیام کرنا۔ یہ الحمدللہ ہمارا ادا ہو گیا۔ وہ خواتین جنہیں ناپاکی کا عذر ہے وہ مینا میں آ کے مایوس نہ ہو کہ ہائے حج کا موسم آیا اور مجھے یہ عذر آ گیا۔ دیکھو جن خواتین کو عذر نہیں ہے وہ اور جن خواتین کو عذر ہے وہ دونوں فضیلت میں بالکل برابر ہیں، نہ کوئی کم ہے نہ کوئی زیادہ ہے، اس لیے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ نمازیں پڑھیں گی، عذر والی خواتین بس خالی تلبیہ پڑھتی رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، تسبیح پڑھتی رہیں گی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف اور دیگر ذکر کرتی رہیں گی اور تلبیہ پڑھتی رہیں گی۔ باقی مرد و خواتین نماز ادا کریں گے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے۔ جب 9 ذی الحجہ کی فجر آئی تو آپ نے کیا کام کیا؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کا سلام پھیر کے کیا ادا کیا؟ تکبیر تشریق۔ اب آپ پہنچ گئے الحمدللہ مقام نمبر 3 عرفات میں۔ عرفات میں کیا عمل ہوگا؟ کیا عمل ہوگا؟ کون سا عمل ہوگا؟ اس عمل کا نام کیا ہے؟ وقوف عرفات۔ 9 ذی الحجہ ہے، مقام نمبر 3 ہے، حج کا دوسرا فرض ادا ہوگا وقوف عرفات۔ وقت ہے اس کا زوال سے لے کر کے صبح صادق تک، اور ہمیں ٹھہرنا ہے زوال سے لے کے غروب تک۔ ہم نے زوال سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی
اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے وضو وغیرہ کر کے ہم تیار ہو کر کے بیٹھ گئے. اب زوال ہوگا تو کیا ہوگا، پھر آگے کیا کیا عمل ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو، یہ رکن اعظم جو بڑا زبردست عمل ہے اس عمل کو ذرا ایسے ہی نہیں، ابھی میں بھی بولتے بولتے تھک گیا ہوں، میرے یہاں تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، زیادہ بولتا ہوں تو یہاں درد ہوتا ہے، تو ذرا کل کو تازہ دم ہو کر کے وہ رکن اعظم کا سبق انشاءاللہ کل آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعا کرے صحت عطا فرمائے اور مجھے ہمت دے اور مجھے صحیح یادداشت عطا فرمائے کہ میں صحیح سبق آپ حضرات کو پڑھا سکوں. اب آپ حضرات نے جیسے کل احرام باندھ کر کے پریکٹیکل کیا تھا، آج کون کون احرام لائے ہیں؟ کچھ حضرات لا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب ایک کام یہ کریں گے، وہ جو پلر ہے، پلر کی سیدھ میں پیچھے وہاں تک مجمع بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہی رہے گا. صرف 4 5 6 جتنے بھی احرام باندھ کے لائے ہیں وہ صرف احرام باندھ کر کے عمل کر کے دکھائیں گے، باقی بیٹھیں گے. اور ہمارے حافظ دانش صاحب اس کو بھی ذرا ریکارڈ کریں گے، تاکہ حاجیوں نے کہا تھا کہ کل کا بیان تو ہے، وہ طواف کرتے ہوئے دکھانے کا عمل نہیں آیا، تو کل یہ بیچارے ریکارڈ کر نہیں پائے. آج وہ اطمینان سے ایک سائیڈ میں بیٹھ کے ریکارڈ کریں گے، لیکن یہ جب ہوگا جب آپ سب بالکل بیٹھے رہیں گے. اس طریقے سے احرام باندھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے، اور یہ حصہ کھلے آپ کا سطح ڈھکا ہوا ہے کیونکہ چادر یہاں تک آئی ہوئی ہے. یہ حصہ اگر مڑے تو چادر یہاں تک آئی ہوئی ہے، آپ کا سطح نہیں کھلے گا. اس طریقے سے باندھنے کی یہ حکمت ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ کرنے کی، یہ ایسے کرنے کی. ہم اگر یوں کر لیں، ہم اگر ایسے ہی باندھ لیں، اگر آپ ایسے باندھ کے چلیں گے تو ہوا چلے گی تو آپ کا سطح صاف کھل جائے گا. اس لیے یہ ڈرامہ اس لیے کیا جاتا ہے. تو یہ اب سمجھنے کی یہ ڈرامہ ہے، یہ بہت بڑی حکمت ہے. اور اس طرح سے ہمارا سطح بالکل کھلا ہوا ہے. لیکن اب ہم نے احرام باندھا، دوسرا کام میں نے یہ داخلہ کمرہ کھول لیا، تیسرا کام نیت. اللہ میں نیت کرتا ہوں میرے محترم گھر کے تمام کے ساتھ چل کر میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. چوتھا کام استغفار. پانچواں کام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حاضر جوہری. اب اس کے بعد میں یوں ہو گیا اور سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابھی ایک چکر پورا ہو گیا، تصویر کا ایک نعرہ کیجیے، پھر اپنے استقبال کے استعلام کیا بسم اللہ اللہ. اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی پن لگانا چاہے تو پن بھی لگا سکتے ہیں. یہ روکنے کے لیے پن لگانے کی اجازت ہے. اب اس کے بعد دوسرا چکر ہمارا شروع. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 2 چکر تسبیح کا دانہ کیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. چونکہ آپ 3 چکر ہمارا ڈبل ہو گئے. اب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ میرا 6 چکر ہو گیا. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بس میں شوق کرتے رہا ہوں. سبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. تصور کرنے کے 7 چکر پورے ہو گئے. پورے 7 ہو گئے. میں نے طواف کیا 7 چکر. طواف کرنے کے بعد اب مجھے 2 رکعت واجب طواف ادا کرنی ہے. 2 رکعت واجب طواف ادا کرنے سے پہلے کندھا ڈھکنا. کندھا ڈھکنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کی جائے گی. واجب طواف ادا کر کے آپ نے زمزم پینا ہے. آپ نے زمزم سے فارغ ہو کے نوا استعلام کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کرنا ہے. پھر ادھر جانا ہے صفا پر بیت اللہ کی طرف دیکھ کے دعا مانگنی ہے. دعا سے فارغ ہو کے نیت کرنی ہے. اللہ میں نیت کرتا ہوں صحیح کی ساتھ چکا میرے لیے آسان کرنا, میری طرف سے دور کرنا. اس کے بعد صحیح کے لیے چلنا. سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ. یہ دعا مانگنے ہے. اللہم علیہ السلام دعا سے فارغ ہو گئے. اب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان اللہ والحمدللہ. 7واں کر دیجیے. 7واں کر دیجیے. اب یہ دعا مانگنے ہے. دعا سے فارغ ہو کے اب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان اللہ والحمدللہ. اب اس سے فارغ ہو کے دعا مانگنے ہے. دعا سے فارغ ہو کے اب اس کے بعد حلق کرانا ہے. آئیے ذاکر بھائی بھائی حلق کر دیجیے. بس یہ حلق ہو گیا. ہاں یہ نیچے کس کا ہے؟ چلیے اب پہلا کام لبیک بند کرنا. پہلا کام لبیک بند کرنا, تلبیہ بند کرنا. دوسرا کام کریے کندھا کھولیے. دوسرا کام داہنا کندھا داہنا والا. چلیے اب نیت کریے. تیسرا کام نیت کیسے کریں گے؟ اللہ میں نیت کرتا ہوں تو آپ کے ساتھ چل کر تب استقبال کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایسے ہی کریں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. چھوڑ دیجیے ہاتھ. اب یہ چھوڑیے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. چھوڑ لیجیے. اب طواف شروع کر دیجیے. سبحان اللہ
کے چومیے